الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ توبہ بہت عظیم عمل ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ توبہ کرنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ بہت عظیم عمل ہے۔ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے اعمال کریں تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ہلاکت خیز یعنی بہت زیادہ پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے اور اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، تھکن کی وجہ سے سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو اور وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے پریشان ہو کر کہے کہ میں اسی جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہوں یہاں تک کہ مر جاؤں، یعنی جو اس کی سواری تھی جس پر وہ سوار ہو سکتا تھا اور وہ اپنا سفر طے کر سکتا تھا، اسی سواری پر سامان سفر کھانا پینا وغیرہ لدا ہوا تھا، تو اب چونکہ سواری جا چکی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دوبارہ وہیں چلا جاتا ہوں اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہوں، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جاتا ہے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، یعنی اس کے کھانے پینے کا جو بھی سامان تھا زاد راہ وہ موجود ہو، تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کے اپنے سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا کہ جس نے اپنے موت کو اتنے قریب دیکھ لیا تھا، بالکل بیابان ہے، پتھریلی زمین ہے جس پر وہ پیدل سفر نہیں کر سکتا، گرمی ہے، سخت تھکن ہے اور اس کی سواری کھو گئی ہے، لیکن جب وہ دوبارہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنی سواری کو وہیں موجود پاتا ہے، اس پر سامان جو تھا اس کا اسے موجود پاتا ہے، تو وہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو اس کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے شیطان اور نفس انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ سے دور رکھتے ہیں اور بہت سے ہیلے بہانوں اور وسوسوں سے اسے توبہ سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ توبہ میں تاخیر کرنے کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ گناہوں کے انجام سے غافل رہنا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور گناہوں کی سزائیں پڑھیں، ان پر بار بار غور کریں اور یہ تصور کریں کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہا ہے۔ نمبر 2، دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا۔
نیز جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق پڑھے اور بار بار سوچے اور مقابلہ کر کے دیکھے کہ دنیا کی لذتیں بڑی ہیں یا آخرت کی۔ مزید اس بات پر غور کرے کہ دنیا کی لذتیں ایک انسان کے لیے عموماً 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہیں، جبکہ جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں کھربوں سالوں سے بھی زیادہ عرصے یعنی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ کی لذتیں چھوڑ کر 50-60 سال کی لذتوں میں پڑنا چاہیے یا 50-60 سال کی لذتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی لذتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپے لو تو اگلے سال تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپے چھوڑ دو تو اگلے سال 60 کھرب روپے تمہیں دیے جائیں گے۔ غور کریں کہ کیا ہم سودا کریں گے اور ہم کیا سودا کریں گے؟ یقیناً کھربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے نفس سے کہیں کہ یہی حال دنیا اور آخرت کی لذتوں کا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تکلف کر کے نیک اعمال اختیار کرے اور رضائے الہی کے حصول اور اس کی عظمت کا بار بار سوچے تو نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ موت کو بھول جانا اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے کہ دیر ہی سے صحیح لیکن موت کا آنا یقینی ہے، تو اس یقینی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ نیز ہم دن رات دیکھتے سنتے ہیں کہ بچپن جوانی میں ہی ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، اور یوں ہی راہ چلتے یا بیٹھے بیٹھے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے کم نہیں ہیں۔ تو کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو جائے، ہمارے ساتھ بھی شاید ایسا ہو جائے، اگلے چند لمحوں یا دنوں میں ہم مر جائیں۔ جتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنی ہی لمبی امیدیں کم ہوں گی۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رحمت الہی کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر لوگ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اس دھوکے کا خاتمہ یوں کیا جائے کہ اپنے اس ایمان کو یاد کریں کہ اللہ تعالی رحیم و کریم بھی ہے تو غفار و قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ وہ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ضمانت ہے کہ ہم پر رحمت ہی ہوگی اور غضب نہیں ہوگا؟ نیز اس دھوکے کا یہ بھی حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ خدا کے رحیم اور کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا، وہ ہستیاں یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام تو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، توبہ کرتے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو ہماری ان کے مقابلے میں کیا اوقات ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پانچویں وجہ بری صحبت میں مبتلا ہونا۔ حقیقت میں یہ توبہ سے محروم رہنے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں اور بالآخر ختم کر دیں۔ مثلاً پہلے 2 گھنٹے غفلت والی صحبت میں بیٹھتے تھے تو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو اب کم کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں، اور مزید اپنی جائز یا نیک مصروفیات میں اضافہ کر لیں تاکہ بری صحبت کا وقت ہی نہ ملے۔ چھٹی وجہ گھر، کاروبار، نوکری اور معاشرے کی وجہ سے توبہ سے دوری ہے۔ مثلاً گھر والے بہت سی نیکیوں میں رکاوٹ ہیں، یا نوکری میں نماز داڑھی کی اجازت نہیں ملتی، کاروبار میں اتنے مذہبی لوگوں کو زیادہ لفٹ نہیں ملتی، یا معاشرے میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان سب کا حل یہ ہے کہ اولاً تو ہمیں اللہ عز و جل کے حکم اور عظمت پر غور کرنا چاہیے کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی مرضی اور خوشامد پر۔ نوکری کاروبار کے معاملے میں غور کرے کہ رازق تو خدا ہے، رزاق خدا ہے، اللہ ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق کو وسیع کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ تو مخلوق سے کیا ڈرنا؟ معاشرے کا مسئلہ ہو تو سوچے کہ اس معاشرے نے نہ تو قبر میں کام آنا ہے نہ قیامت میں کام آنا ہے، تو اس کا کیا لحاظ کرنا؟ نیز معاشرے میں تو نبیوں، ولیوں
اور بزرگ ہستیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا اس کی ملامت کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ڈر، خوف اور اس کی خوشنودی کی وجہ سے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو، حال میں اس گناہ کو فوری چھوڑ دے اور مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ توبہ کی بنیادی شرائط ہیں جو ہر قسم کے گناہوں کی توبہ میں ضروری ہے، البتہ آگے مزید احکام ہیں۔ مثلا توبہ کے لیے صرف یہی 3 چیزیں وہاں کافی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ضائع کیا ہو اور اس کی کوئی تلافی نہ بنتی ہو، جیسے شراب پینا وغیرہ۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرنے اور ضائع کرنے کی وہ صورت ہے جس میں تلافی بھی ہوتی ہو، جیسا کہ نماز ہے، اس کی قضا موجود ہے، روزے اور زکوٰۃ ہیں، تو ان چیزوں کی تلافی بصورت قضا یا ادا، جو بھی حکم ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر توبہ ان گناہوں پر تھی کہ جن کا تعلق بندوں سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے، تو اگر وہ توبہ مال میں ظلم کے متعلق ہے تو جس کا جو مال لیا ہے اسے واپس کرے، اور جن صورتوں میں مال کسی فقیر کو دینے کا حکم ہے وہاں اس مال کو کسی فقیر کو دے دے۔ اور اگر گناہ کا تعلق لوگوں کی دل آزاری سے ہے تو صاحب حق سے معافی مانگے، اعلانیہ کیے گئے گناہوں کی توبہ اعلانیہ کرے اور خفیہ کیے گئے گناہوں کی توبہ خفیہ کرے۔ اللہ کریم ہم سب کے تمام ظاہری باطنی اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔